الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا صدق اللہ العظیم۔ دوستو، سورہ دہر کی آج آیت نمبر 3 آپ کے سامنے پڑھی گئی۔ پچھلی آیت میں اللہ رب العالمین نے انسان کو مکلف بنانے کے لیے اپنی کن کن حکمتوں کو انسان کے وجود میں ظاہر کیا اور انسان کو سننے والا، دیکھنے والا، سمجھنے والا، شعور والا، ہوشمند، دانا اور بینا، سیاہ و سفید میں تمیز کرنے والا، روشنی اور اندھیرے میں فرق رکھنے والا، اور ہر بھلائی اور برائی کو سمجھنے کی اللہ نے انسان کو قوت عطا فرمائی ہے۔ بچہ صحیح اور غیر صحیح میں تمیز نہیں کر سکتا، اس لیے اس کو بھی مکلف نہیں بنایا گیا۔ ایک بچے کو چند ٹافی پلیٹ میں رکھ کے سامنے رکھ دیجئے اور $1,000,000 کا چیک لکھ کر کے رکھ دیجئے کہ یہ بیٹا تم دونوں میں سے کوئی ایک انتخاب کر لے، تو کتنا ہی ہوش مند بچہ ہو لیکن وہ ٹافی لے لے گا $1,000,000 جس کے لیے آپ اور ہم سب اپنے اپنے ملک سے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ بچہ اس چیک کو انتخاب نہیں کرے گا، لاکھ سمجھائیے گا بیٹا پلیز یو ٹیک دس، تو کہے گا نو ڈیڈی، نو پاپا، آئی لائک ٹافی، چاکلیٹ۔ کیوں؟ وہ $1 کی قیمت یا اس چیک کو ایک کاغذ کے ٹکڑے سے زیادہ حیثیت نہیں دیتا۔ اور یہی چیک اور ٹافی آپ کے سامنے رکھ دی جائے تو ٹافی کو اٹھا کے پھینک دیجئے گا، $1 جیب میں لیجئے گا، رکھیے گا اور سیدھے کسی یورپین کنٹری کا رخ کیجئے گا کہ امیگریشن کا پاسپورٹ ہم کو مل جائے۔ آج کل یہ عجیب ایک بھوت سوار ہے لوگوں کو۔ جی کیوں؟ تو اللہ رب العالمین نے خاتم النبیین کو آپ کے سامنے بھیجا اور کہا دیکھو تمہارا معبود عرش عظیم کا مالک ہے، ایک ہے، اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اس نے ایک قطرے سے تم کو وجود عطا کر دیا، آنکھ دے دیا، کان دے دیا، زبان دے دیا، ہاتھ دیا، پاؤں دیا اور شعور کی صلاحیت دے دی۔ تم ٹافی کا انتخاب نہ کرو، تم ٹافی کا انتخاب کس کا انتخاب کر لو؟ کتاب الہی کا انتخاب کر لو، قرآن ہاتھ میں سنبھال لو۔ اللہ بھی تمہارا اور رسول بھی تمہارا اور جنت بھی تمہاری، اور یہ اللہ کا وعدہ۔ ابھی امام صاحب پڑھ رہے تھے کیا؟ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ آج پڑھ رہا تھا ابھی وہی شاہ میں، آپ تو نہیں سمجھتے شاید لیکن ہم تو سن کے مست ہوتے ہیں۔ وعدہ ہے کس کا؟ ہمارا وعدہ ہے، آپ کا وعدہ ہے یہ۔ وعد اللہ الذین آمنوا، اللہ نے وعدہ کیا ہے ایمان والوں کے ساتھ، اور جو نیکیاں کرتے ہیں کس چیز کا؟ لہم مغفرہ، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں جتنے داغ ہیں سب کو بے داغ کر کے بخش دے گا، مغفرہ واجرا عظیما، اور اجر عظیم عطا کر دے گا۔ جی یہ وعدہ کیا۔ تو انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ذریعے آپ کو چیک دیا گیا ہے کہ آخرت کو انتخاب کر لو، ٹافی مت لے لے بچے کی طرح، اور تو بچہ نادان مت بن۔ اسی لیے ہمارے حضرت خاتم النبیین علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کیا فرمایا؟ الدنیا حلوۃ خضراء، یہ دنیا بڑی میٹھی ہے اور بڑی گرین ہے، اس کی گرینری پر مت جانا، اس کے پیچھے بہت خطرناک وادی ہے۔ یہ اطلاع کس نے دی؟ حضرت محمد
خاتم النبی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا دیکھو میں تم کو آزمانے کے لیے سننے والا دیکھنے والا سب بنا دیا ہوں، تو ذرا سنبھل کے قدم رکھنا. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے اس کو سجھائی راہ، یا حق مانتا ہے یا ناشکری کرتا ہے، یا تو اپنے اللہ کو مان لیتا ہے یا اللہ کا انکار کر دیتا ہے. جی 360 کو مان لیتا ہے، اور جس نے ان کو وجود عطا کیا اسی کو نہیں مانتا ہے. جی تو شاکر بننا ہے یا ناشکرا بننا ہے. شکر کیا ہے؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ. یہ شکر کا راستہ ہے. شکر کا راستہ یہ ہے کہ بھر پیٹ کھائیے، کوئی نہیں منع کرتا ہے حلال سے، اور کھا کر کے کہیے الحمدللہ. کیا کہیے؟ پانی پی لیے تو کہیے الحمدللہ. جی ارے پانی پینا کھانا کھانا تو چھوڑو، پیشاب جو پاک پانی کو آپ اور ہم ناپاکی میں تبدیل کر دیتے ہیں، اور اچھی خوشبودار خوراک کو بدبودار غلاظت میں تبدیل کر دیتے ہیں. ہمارے نبی حضرت خاتم النبی نے فرمایا کہ یہ جب جسم سے تمہارے نکل جائے تو کہو الحمدللہ الذی اذہب عنی الاذی وعافانی. آج میرے پاس ایک فون آیا کہ گردہ نے پانی کو یا کھائی ہوئی چیز کو پیشاب میں تبدیل کرنا بند کر دیا ہے. روزانہ 4 لیٹر پانی جسم سے ڈائلیسس کر کے نکالا جا رہا ہے. میں تو رو پڑا سن کر. کبھی آپ نے شکر ادا کیا؟ گئے زپ کھولا اور نکال کر کے ناپاک پانی کو پاک پانی کو ناپاک کر کے باتھ روم سے آ جاتے ہیں اور اقرار اترتے ہیں. ارے پیشاب اگر اللہ بند کر دے تو اللہ کی قسم پوری دنیا مل کر کے آپ کو صحت نہیں دے سکتی ہے. تو اپنے اللہ کو تو پہچانو. زپ کھول کر کے یوں ہی اونٹ کی طرح بے مہار مت کھولو. اسی لیے ہمارے نبی نے فرمایا پیشاب کے چھینٹ سے قبر میں عذاب ہوتا ہے اور چغل خوری کرنے سے عذاب ہوتا ہے. بچو، اپنے پیشاب سے اپنے جسم کو بچاؤ، ورنہ تمہارا پیشاب تم کو قبر میں عذاب الہی میں مبتلا کر دے گا. یہ سب تعلیمات کس نے دی ہے؟ میرے نبی خاتم النبی نے دی. اسی لیے اللہ نے کیا کہا؟ انا ہدیناہ السبیل اما شاکر و اما کفورا. ناشکرا بنتا ہے یا شکر گزار بنتا ہے؟ تو کیا بنیے گا؟ ناشکری کا راستہ مت اختیار کیجیے. میں اکثر کہتا ہوں دوستو، چند دن پہلے بھی کہا تھا، زبان اللہ نے شکر کے لیے دیا. جس کو دیکھیے شکایت ہی کر رہا ہے. لاکھ روپے اکاؤنٹ پہ ہے جی، پھر بھی شکایت کر رہا. ارے کھائے گا تو 2 ہی روٹی، تو پٹھان کے 1 ٹریلا روٹی کا ٹینشن کیوں لیا ہوا ہے آپ نے؟ 2 سے زیادہ کھا لیجئے گا آپ. ہر شخص کو دیکھو حل میں مزید میں لگا ہوا ہے. ارے عبادت میں زیادتی کرو تاکہ جنت کا راستہ مل جائے گا. یعنی اولاً اصل فطرت اور پیدائشی عقل و فہم سے، پھر دلائل عقلیہ اور نقلیہ سے نیکی کی راہ سمجھائی. کیا فرمایا؟ عقل بھی دیا، سرور بھی دی، اور طریقہ بھی بتایا. کہا دیکھو وضو کر لو، اعضائے جسم قیامت کے دن تمہارے ٹیوب لائٹ کی طرح روشن ہو جائیں گے، پہچان میں آؤ گے. لاکھاں لاکھ انسان ہوں گے قیامت میں کہ یہ غلامان محمد ہیں. کون ہیں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں. انہوں نے وضو کیا تھا، اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کامل نور ہے. اس لیے ان کے امت کو بھی وضو کے ذریعے نور دے دو. جھگڑے مت کرو نور اور اس کی. اعمال کیجئے نور کا، جس سے انسان کے اعضاء منور ہو جائیں گے قیامت کے لیے. کتنی بڑی سعادت ہوگی کہ بلین انسانوں میں آپ پہچانے جائیں گے کہ یہ غلامان محمد ہیں صلی اللہ جی، جس کا مقتضا یہ تھا کہ سب انسان ایک راہ پہ چلتے، لیکن گرد و پیش کے حالات اور خارجی عوارض سے متاثر ہو کر سب ایک راہ پر نہ رہے. بعض نے اللہ کو مانا اور اس کا حق پہچانا، اور بعض نے ناشکری اور ناحقی کا راستہ اختیار کیا. کمر باندھ لی بغاوت پر. کس پر؟
بغاوت پر کمر باندھے نہیں مانیں گے مولوی صاحب آپ کی بات، نہ مان پاگا. جی مولانا عمر صاحب تھے تبلیغ کے، کہتے تھے نہ مانے